بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام کے طرز عمل سے سمجھ گئے تھے کہ ان کی تمام ہمدردیاں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہیں۔ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت سے دستبردار ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لہٰذا انہوں نے کچھ کہنا سننا بیکار سمجھا اور ایک محاذ بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا اور اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ کبھی ڈھیلے مارتے، کبھی کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آوازیں کستے اور مذاق اڑاتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے پاس مصروف نماز تھے کہ ابو جہل نے حرم میں بیٹھے ہوئے افراد سے کہا کہ تم میں کون ہے جو ان کی نماز خراب کرے؟ ابن زبری اٹھا، خون اور گندگی لے کر آپ کے چہرہ اقدس پر مل دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کے سوا کون تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر کڑتا اور دکھ درد سنتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی یہ حالت دیکھی تو ان کا خون کھولنے لگا۔ پوچھا، یہ کس کی حرکت ہے؟ فرمایا، ابن الزبری کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں لی اور خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ ابن الزبری اور دوسرے لوگوں نے جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آتے دیکھا تو کھسکنا چاہا۔ آپ علیہ السلام نے گرج کر کہا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تو اس کی جان کی خیر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ جہاں بیٹھے تھے دبک کر بیٹھ گئے۔ آپ نے خون اور گندگی لے کر ایک ایک کے منہ پر ملی اور نفرین و ملامت کرتے ہوئے واپس آئے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام تک گھر نہ پلٹے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو فکر دامن گیر ہوئی، کیونکہ ان حالات میں یہ اندیشہ تھا کہ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں غائب کر دیں یا قتل کر ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے جہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے کا امکان تھا ڈھونڈ ڈالا، مگر کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آپ نے ہاشمی نوجوانوں کو بلایا اور ان سے کہا، اپنی آستینوں میں تیز دھار خنجر چھپا کر سرداران قریش میں سے ایک ایک کے پہلو میں بیٹھ جاؤ اور ایک ابو جہل کے پاس بیٹھ جائے۔ اگر یہ سنو کہ ابن عبداللہ قتل کر دیے گئے ہیں تو تم ایک دم ان پر ٹوٹ پڑنا اور سب کو بے دریغ قتل کر دینا۔ ہاشمی نوجوانوں نے ایسا ہی کیا۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام تلاش میں سرگرداں تھے کہ کوہ صفا کی جانب سے زید بن حارثہ کو آتے دیکھا۔ پوچھا کہ تم نے میرے بھتیجے کو کہیں دیکھا ہے؟ کہا، ہاں، وہ کوہ صفا کے دامن میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا، انہیں ابھی بلا کر لاؤ۔ زید نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پریشانی کی خبر دی۔ آپ فوراً اٹھ کر چچا کے پاس آئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انہیں صحیح و سالم دیکھا تو اطمینان ہوا۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہاشمی جوانوں کو لے کر قریش کے پاس آئے اور کہا کہ جو چیز تم چھپائے ہوئے ہو اسے ظاہر کر دو۔ سب ہاشمی جوانوں نے آستینوں سے خنجر نکال کر دکھائے۔ قریش نے کہا، یہ خنجر کیسے ہیں؟ کہا کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر غائب رہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ قتل نہ کر دیے گئے ہوں۔ میں نے ان ہاشمی نوجوانوں کو مامور کیا تھا کہ اگر ایسا سنو تو سرداران قریش پر حملہ کر دینا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، لہٰذا ان تیز دھار خنجروں کو اچھی طرح دیکھ بھال لو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے تو خدا کی قسم میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا، ہم بھی مر جاتے اور تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ قریش کی بنی ہاشم سے رقیبانہ رنجش تو پہلے ہی تھی، اب ان کی دشمنی و عداوت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ انہوں نے بنی ہاشم سے قطع تعلق کا فیصلہ کر لیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ شہر سے باہر ایک گھاٹی میں پناہ لیں۔ یہ مقام بھی قریش کی پہنچ سے باہر نہ تھا اور ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی سمت سے حملہ نہ ہو جائے۔
اس خطرے کی وجہ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام راتیں جاگ کر کاٹتے، پیغمبر کے بستر پر اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو اور زیادہ تر اپنے چھوٹے فرزند علی کو سلا دیتے تاکہ رات کے اندھیرے میں حملہ ہو تو ان کا کوئی بیٹا کام آ جائے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ نہ آئے۔ اس سخت ترین دور میں ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے جو پیغمبر کی حمایت میں پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو مظالم قریش کی تاریخ موجودہ تاریخ سے کہیں زیادہ دردناک ہوتی۔